الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہمارے انتہائی محترم بھائی اور دوست فاضل نوجوان حضرت مولانا عطاء اللہ خان صفدر صاحب زیدہ مجدوم اوچھالی کی اس مسجد میں ایک عرصہ سے درس قرآن دے رہے ہیں، اور اہل علاقہ سے مرد بھی اور خواتین بھی اسے بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں اور نور قرآنی سے اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں. انہوں نے آج مجھے حکم فرمایا تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا. یہاں کے موسم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو ہم نے آنے سے پہلے رابطہ کیا تو ہم سے رابطے میں رہتے ہیں مولانا عثمان حیدر صاحب. انہوں نے کہا جی اب تو ٹھیک ہے، پتہ کوئی نہ ہو سی بہن لگیاں کے بڑھ سی آپ جو بسرا کم کرو اس وقت دیکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت سے علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، انہوں نے بھی اس مجلس کو رونق بخشی ہے. اکابر بھی ہیں، بڑے علماء کرام بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی شرکت کو اور سرپرستی کو اور حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے دوستو، جس کتاب کا درس یہاں پہ ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے کہ میں سوچ رہا ہوں تعبیر کیا اختیار کروں. اس وقت ہمارے پاس یا کسی کے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ میں سے نکل کے آئی ہو. قرآن کریم وہ ہے جو اللہ میں سے نکل کے ہمارے پاس آیا. یہ صرف کتاب اللہ نہیں ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے. یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ میں سے نکلی ہے، اسی واسطے باقی ہے. اللہ باقی ہے کہ نہیں؟ بولو یار، اللہ ہی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے، ایک ہی ذات ہے جس میں تغیر تبدل نہیں ہے. وہ جیسے تھی ویسے ہی ہے اور ہمیشہ ویسی رہے گی. وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اس کا کلام ہے. باقی کتابیں وہ کیوں باقی نہیں رہی؟ تو میرے دوستو، وہ کتابیں تو تھیں لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں. انہیں لکھ کے دیا گیا، تختیوں پہ لکھ کے دیا گیا، اور قرآن لکھ کے نہیں دیا گیا، براہ راست حضور کے سینے پہ اتارا براہ راست. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
نزل به الروح الامین آگے علی قلبک لتکون من المنذرین، بھیجنے والا رب العالمین ہے، لانے والا جبریل امین ہے، جس ذات کے سینے پہ اترا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور یہ پورا قرآن حضور کے سینے میں فلٹر ہو کے آیا ہے۔ فلٹر ہونا سمجھتے ہو؟ آپ کے ہاتھ میں پانی بھی چاہیے نا سارا، کیوں جی؟ ویسے فلٹر سے واقعی تو ہے نا، لگے ہوئے ہیں کہ فلٹر کیا ہوتا ہے؟ کڑوا پانی ہوتا ہے، ادھر سے کڑوے پانی کا پائپ آ رہا ہے، فلٹر مشین ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، اس میں اندر اس کی صفائی ہوتی ہے، جو اس طرف سے پائپ سے پانی نکل رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اسی طرح سمجھیے یہ قرآن حضور کے کانوں سے حضور کے سینے میں گیا، آقا کے سینے کے نور سے منور ہو کر حضور کی زبان سے باہر آیا ہے۔ ایک سوال ہے، قرآن کریم اپنے بارے میں کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارا جاتا تو آپ دیکھتے کہ قرآن کے جلال سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، قرآن میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، بچے حفظ کرتے ہیں، بچیاں حافظہ بنتی ہیں، اور گزشتہ سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے آپ کے جتنے بچوں اور بچیوں کو حافظ اور حافظہ بنایا ہے ان کی تعداد 1,08,000 ہے۔ کسی حافظ کو قرآن کریم نے ریزہ ریزہ کیا؟ ابھی رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ، ابھی گزرا بھی ہے، ابھی آنے والا بھی ہے، تو مصلی پہ کھڑے ہو کے بچہ پورا جوان پورا قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں؟ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اسے پہاڑ پہ اتارتے تو اس کے روب سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس چھوٹے بچے کو کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ سوال سمجھو، بڑے بڑے جواب دیے ہیں ہر ایک نے اپنے ذوق میں۔ میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ ہاں اگر قرآن آتا تیرے پاس تو پھر دیکھتے ہیں تو کیسے ریزہ ریزہ نہ ہوتا، اور ریزہ ریزہ کیوں ہوتا؟ یہ اللہ کی صفت ہے اور اس میں اللہ کی صفت جلال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کا مطالبہ کیا تھا کہ نہیں؟ ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ آپ سے باتیں کرنے میں اتنا مزہ ہے تو آپ کے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور کسی پیغمبر نے اللہ سے یہ فرمائش نہیں کی دکھاویاں منہ تو دکھاویاں کی وجہ ہے۔ کہا کسی نے؟ کس نے کہا؟ موسیٰ۔ کیوں کہا؟ کلیم اللہ تھے تو خیر، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ لم ترانی، نہیں دیکھ سکتے نہیں، لیکن ہاں اگر تمہارا شوق ہے انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين۔ موسیٰ یہ طور ہے، ہم اس پہ اپنی تجلی ڈالتے ہیں، ہم اس پہ اگر یہ طور جیسا مضبوط پہاڑ ہمارے جلال کو برداشت کر گیا فسوف ترانی، تم بھی دیکھ لو گے۔ پھر آپ جانتے ہیں نا فلما تجلی ربہ للجبل، جب رب نے پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ جیسا پیغمبر بھی ہوش ہو کے گر گیا۔ یہ ہے جلال خدا بندی، تو وہی جلال قرآن کریم میں ہے، وہی نور قرآن کریم میں ہے۔ تو اب کیوں نہیں ریزہ ریزہ ہوتا؟ اب کیوں آپ کا حافظ بچہ بھی ہوش نہیں ہوتا؟ توجہ ہے آپ کی؟
علماء لکھتے ہیں قرآن میں جلال ہے، لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے، جبریل امین کو حکم ہوتا ہے جا میرے جبریل قرآن لے کے میرے مصطفیٰ کے سینے میں اتار کے آ جا۔ اور ادب کتنا سکھایا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کوہ طور آئیں، روزے رکھیں، فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، جوتی اتار دیں، اور ادھر جبریل سے کہا جبریل جہاں میرا مصطفیٰ جس حالت میں جس جگہ پہ ہے بس قرآن سنا کے آ جا، قرآن سنا کے آ جا۔ سواری پہ ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور تو حضرت عائشہ کے بستر پر ہیں، تو بھی اتنا نہیں کہنا حضرت ذرا تلے پہ آؤ، مسیح پہ آؤ، قرآن لے کے آئے، نہیں، تمہارا کام مؤدب ہو کے جانا ہے اور میرے مصطفیٰ کو قرآن سنا کے واپس آ جانا ہے۔ تو جبریل امین لوح محفوظ سے قرآن لے کے آ رہا ہے، اس میں جلال ہے کہ نہیں؟ ساتویں آسمان پہ پہنچا ہوا ہے، جلال ہے کہ نہیں؟ چھٹے، پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے پہ جلال ہے کہ نہیں؟ آسمان دنیا پہ نیچے آ گیا، جلال ہے۔ توجہ، ادھر اس میں جلال ہے اور جدھر رخ ہے وہ تو سراپا جمال ہی جمال ہے۔ تو پھر جب جبریل نے حضور کے مبارک سینے پہ وہ قرآن اتارا ہے آپ کی سماعت کے ذریعے، تو اندر قرآن فلٹر ہو گیا، قرآن کے جمال نے اس کے جلال کو جمال سے بدل دیا، اور جتنا جلال تھا حضور نے خود برداشت کر لیا۔ سردی کے دن ہوتے آپ کے چہرے سے پسینہ ٹپکنا، گرم سردی کے دن ہوتے آپ کے چہرے سے پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا۔ آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے، اونٹنی دبک کے بیٹھ جاتی تھی، حضرت زید بن ثابت کی رام پہ آپ بے تکلف سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، جبریل نے اسی حالت میں آ کے قرآن سنانا شروع کر دیا۔ کتنی عظمت ہے خدا کی قسم! اتنا میں نہیں کہا نبی جی، حضرت جی، حضور ذرا اٹھ کے بیٹھو قرآن سن لو، تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اس وحی کے ثقل سے قریب تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پہ ایک بھاری بھرکم قول اتارنے والے ہیں۔ شروع میں جب قرآن اترتا تھا ایک مرتبہ جبریل نے وحی لے کے آنی ہے، صرف سورہ فاتحہ ہے جو 2 مرتبہ اتاری گئی ہے، باقی ہر آیت ایک مرتبہ۔ آج بھی بچہ یاد کرتا ہے ہمارے مدرسوں میں، اسے تسلی ہوتی ہے، مصحف میرے پاس ہے، استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، دوبارہ کہلوا لوں گا، دوبارہ سن لوں گا، قرآن دیکھ کے یاد کر لوں گا۔ حضور کو یہ فکر ہوتی تھی کہ جبریل دوبارہ یہ آیت دے کے نہیں آئے گا، مجھے سننی بھی ہے، سمجھنی بھی ہے، یاد کرنی بھی ہے اور یاد رکھنی بھی ہے۔ آپ اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جاؤں سنتے بھی سے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہتے تھے۔ اس طرح کہنے میں مشقت نہیں ہوتی؟ بولیے، اب میں بول رہا ہوں آپ صرف سن رہے ہیں، اگر آپ بولیں جو میں بولتا ہوں ساتھ ساتھ آپ بولیں بھی اور سنیں بھی، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بخاری شریف میں ہے کان یعالج من التنزیل شدۃ، حضور قرآن کریم کے اترنے سے تکلیف محسوس فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حضور کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، طٰہٰ حضور کا ایک نام بھی ہے، میرے نبی ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو حضور ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنا انتظام کیا، کہا میرے نبی جب ہم قرآن پڑھیں نا تو بس آپ سن لیا کیجیے، آپ کا کام صرف سننا ہے، زبان مت ہلائیں، ہونٹ مت ہلائیں، سننا آپ کا کام ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ بھول جائیں گے، آپ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ قرآن بھول جائیں گے، سننا آپ کا کام ہے، آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے جاری کرانا ہمارا کام ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اپنی زبان مت ہلائیے، ہونٹ مت ہلائیے، بس سن لیا کیجیے۔
سن لیا کیجئے، آگے ہمارا کام ہے، زبان سے ہم جاری بھی کروا دیں گے اور سینے میں ہم محفوظ بھی کروا دیں گے۔ حدیث میں ہے اس کے بعد جبریل آتے، حضور کو قرآن سنا کے چلے جاتے، حضور یوں ہی پڑھتے جس طرح جبریل پڑھ کے چلے گئے تھے۔ تو دوستو، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نکلا ہوا تحفہ ہے۔ آج مکے مدینے جاتے ہیں، وہم دیو کوئی نہ، کیوں جی؟ یہاں سے کوئی مسئلہ نکلا، چلو یاد آ گیا کہ علماء نے فرمایا ہے کہ پڑھنے والا جبریل ہو، قرآن سننے والے حضور ہوں، پھر بھی حکم ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کے سنو، نال نال پڑھنا نہیں۔ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کرے سمجھ جاؤ، کافی اتنا نہ میرے خیال سے۔ یہ دلیل ہے ابو حنیفہ کی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی۔ آپ کو امام پہ اعتبار ہے کہ نہیں؟ اعتبار ہے، اعتبار ہے، اعتبار ہے کہ نہیں؟ دو لفظ ہیں، اذا قرأ فاستمع وانصت، فاستمع وانصت۔ فاستمع کا تعلق جہری نماز سے ہے، انصت کا تعلق سری نماز سے ہے۔ اگر آواز آ رہی ہو تو کان لگا کے سنو، آواز نہ آ رہی ہو تو بھی خاموش رہو۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مناظرہ ہونے لگا کچھ لوگوں سے اس بات پہ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ کا کیا مسلک ہے، پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے ہم تو پڑھتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا مناظرہ کر لو، کیا کر لو جی، دلیل دو۔ امام صاحب سبحان اللہ کیا کہنے، انہوں نے کہا جی اپنے ایک نمائندہ بنا لو، آپ 50-60 لوگ ہیں نا، ایک نمائندہ بنا لو اور تم سب طے کر لو کہ تمہارے نمائندے کی جیت تمہاری جیت، نمائندے کی ہار تمہاری ہار۔ بات صحیح ہے نا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، فلاں جو مولوی صاحب بڑا مولوی صاحب ہے یہ نمائندہ ہے ہمارا، یہ آپ سے بات کرے گا، یہ جیت گیا تو ہم جیت گئے، یہ ہار گیا تو ہم ہار گئے۔ امام صاحب نے کہا فیصلہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور آخر یہ فیصلہ کی میں ہو گیا، اجے تک کھیل شروع ہوئی کوئی نہیں، اجے تک دنگل شروع نہیں ہویا۔ امام صاحب نے کہا فیصلہ ہو گیا۔ جب آپ نے ایک بندے کو نمائندہ بنایا، اس کی بات آپ کی بات، اس کی جیت آپ کی جیت، اس کی ہار آپ کی ہار۔ امام بھی تو قوم کا نمائندہ ہوتا ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہوتی ہے۔ کل یہ بیچ میں بات آئی ہے، میں نے کہہ دی ہے، کسی کو محسوس ہوئی ہو تو پھر دین کی بات ہے بھائی، ہماری اپنی بات تو نہیں ہے، اتنی بات تو سن لینی چاہیے۔ کیوں جی؟ میرے گھر کی گل کا کوئی نمو طالب صاحب کے گھر کی ماشاء اللہ مساقی پتنا حضرت۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے اس میں حضور کا کام، سبحان اللہ، حضور کا مبارک سینہ اور حضور کی مبارک زبان استعمال ہوئی ہے۔ اور میرے دوستو، دنیا بھر میں خدا کی قسم سب سے ستھری سچی سچی چیز وہ حضور کا سینہ ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ بہت پونڈی نہیں۔ ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ذروں کی شکل میں انسان کو پیدا کیا، جس نے دنیا میں آنا تھا، اور ہر ایک کے دل کو جھانکا۔ وہ جھانک سکتا ہے کہ نہیں؟ میں پاس بیٹھے ہوئے کے دل کے خیالات کو نہیں جان سکتا، وہ عرش پہ اپنی شان کے مطابق مکی یہاں سب کے دلوں کو جھانک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب دلوں میں سے سب سے سچا ستھرا پاک دل حضور کا نظر آیا۔ اللہ نے حضور کو چن لیا نبوت کے لیے بھی اور ختم نبوت کے لیے بھی۔ یہ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے، چوکیرا سنا ہوا ہے آپ نے؟ چوکیرا ماشاءاللہ بڑا مدرسہ وہاں، آپ کے حضرت مولانا قطب الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں استاد رہے ہیں، اچھالہ کے تھے ماشاءاللہ۔ کتنے جڑا ہو اچھالی دا اچھالی اچھالا۔ تو وہاں کے کلیار لوگ ہیں بھی، ان کے بڑے سے کلیار غالباً شمشیر کلیار یا کون،
تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہاں آنا ہوا، وہ ان کے مرید ہو گئے، وہ بھی لمبا قصہ ہے، جس طرف آئے تو پھر اپنی غلط ہے ویسے نا، یہ بھی بہر قرآن کی بات ہی ہے۔ تو انہوں نے اپنے مدرسے میں قرآن کا استاد رکھنا تھا، قرآن کا استاد، بڑے بڑے علماء قراء بیٹھے ہوئے تھے، حضرت لاہوری تھے سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا وہ جو لڑکا ہے نا گجرات کی سائڈ کا، اس کو بلاؤ، اس کی گاڑی بھی نہیں تھی، گاڑی موڑتا تھا، کہا تو قرآن پڑھائے گا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ سب حیران کلیار صاحب حضرت بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں، کہا بھائی میں نے مراقبہ کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ صاف دل اس نوجوان کا نظر آیا اور مجھے ایمان کا نور اس کے دل میں نظر آیا ہے۔ چنانچہ وہ استاد عبدالحمید مارت کے نام سے پھر مشہور ہوئے۔ سرگودے کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں کے شاگرد نہ ہو۔ تو خیر بہرحال یہ میرے دوستوں جو اندر کا نور ہے نا وہ قرآن پیدا کرتا ہے۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں پھر اپنی بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک آدمی کے پاس وقت ہے، وہ اس کو اپنی انفرادی عبادت میں گزارنا چاہتا ہے، اس کا دل ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ کیا دل ہے؟ آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ موبائل؟ کیوں جی؟ موبائل اور گپا شپا اور جی بگی، خیر بہرحال تو نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے تو دو طریقے ہیں کس طرح نماز پڑھے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھے، سجدے زیادہ ہوں گے، مثلا اس کے پاس گھنٹہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے 1 گھنٹے میں نماز پڑھنی ہے، تو کیا دو طریقے ہو سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھ کے 20 رکعتیں پڑھ لے، 28 پڑھ لے، 16 پڑھ لے، اور ایک کہ نہیں رکعتیں لمبی پڑھے، سجدے تھوڑے کرے اور رکعتیں 2 پڑھ لے۔ تو آپ بتائیں کون سا طریقہ بہتر رہے گا؟ دسو دسو دسو۔ فقہاء ہؤلاء، اس میں اختلاف ہے امام شافعی کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا۔ آپ نے صحیح جواب دیا، حنفی ہو ماشاءاللہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بھی پڑھے۔ اور امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ 2۔ آپ سب اپنا ابو حنیفہ ماشاءاللہ، ابو یوسف، ابو حنیفہ ابو یوسف، سمجھا گی؟ دلیل توجہ ہے آپ کی؟ دلیل سر تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، بندی سمجھ آوے کہ نہ آوے، دیوان آسی انشاءاللہ، توجہ کر کے بیٹھو بس آسی انشاءاللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آدمی رکعتیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی پڑھے گا تو سجدے زیادہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اور جب سجدے زیادہ ہوں گے اس کو اللہ کا قرب اتنا زیادہ حاصل ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس واسطے کیا کرنا چاہیے؟ سجدے زیادہ ہوں، رکعتیں تھوڑی ہوں، سمجھ آ گئی؟ وہ کیے کہ 100 کی دلیل ہے، 10 ہو جائے انشاءاللہ۔ ابو حنیفہ کی دلیل بھی آسان ہے، وہ فرماتے ہیں دیکھو جی اگر آپ رکعتیں زیادہ پڑھیں گے، سجدے زیادہ ہوں گے، رکوع زیادہ ہوں گے تو اس میں تسبیح زیادہ ہوگی۔ اس میں اگر آپ رکعتیں لمبی پڑھیں گے، سجدے کم ہوں گے، رکوع کم ہوں گے، قومیں جلسے کم ہوں گے، زیادہ لمبی کیا چیز ہوگی؟ قیام۔ اور قیام میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن۔ اور قرآن کی تلاوت سب سے افضل ہے، قرآن کی تلاوت تو لہذا رکعتیں زیادہ ہوں یہ طریقہ افضل، اور رکعتیں تھوڑی ہوں اور قیام لمبا ہو یہ طریقہ افضل ہے، سجدے زیادہ ہوں وہ طریقہ اقرب ضرور ہے، افضل نہیں ہے۔ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں؟ ٹھیک اور مسئلہ نہیں سمجھ آ گیا؟ کیوں جی؟ مسئلہ افضل اقرب کا مطلب سمجھیے۔ اور فیصل آباد کے ہمارے ایک ساتھی تھے جماعت کے، حج پہ گئے، اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے گئے۔ جب حج کر کے آئے تو عورتیں آئیں ان کے گھر پوچھنے کے لیے، سنا کرمالی حج میں ہویا،
اس نے کہا یہ ماشاءاللہ بڑا تنگ حج ہویا، لیکن افضل میں نے بڑا تنگ کیتا، افضل بڑا تنگ کیتا۔ انہوں نے کہا پتہ کون افضل بیمان تنگ کیتا؟ وہ شیطان آئی، اس نے کہا یہ افضل نہیں۔ اس نے کہا ہم حج کر رہے تھے، جو کام بھی ہوتا میرا خامد کہتا یہ کام بھی کر لو یہ بھی افضل ہے، یہاں 2 رکعت پڑھ لو یہ بھی افضل ہے، یہاں یہ کر لو، کہ باقی سب ٹھیک ہو، افضل نے بڑا تنگ کیا۔ تو افضل سمجھتے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ تو افضل قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور سجدے میں ہونا، اس میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اقرب ہونا اور ہے، افضل ہونا اور ہے۔ جو مدار ہے اللہ کے نزدیک اور نبی کی خلافت کا، وہ افضلیت پر ہے، اقربیت پر نہیں ہے۔ علی اقرب ضرور ہیں لیکن افضل صدیق اکبر ہیں، اس بات سے خلافت اول کا حق ان کا ہے، علی کا حق نہیں۔ قریبی بے شک علی ہے۔ میرے دوستو یہ ہمارے پاس ہے، اور آپ حیران ہوں گے دنیا کی ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے، کیوں جی؟ نواں ڈیزائن، انسان کی فطرت میں نئے سے نئے کی تلاش ہے، نئے سے نئے کی تلاش ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ لباس میں، گھر بنانے میں، کھانے پینے میں، اب ایسے بنائیں، اب ایسے بنائیں، اب ایسے بنائیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن قرآن کریم وہ ہے قیامت تک اس کی تازگی باقی رہے گی، قیامت تک کبھی ایکسپائر نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ امریکہ میں ایک ڈاکٹر رہتی تھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، ان کے لیے بھی یہ واقعہ ہے، سننے کا ہے، اس کا اپنا واقعہ، اور اس نے خود سنایا۔ وہ ایک دفعہ پاکستان آئی، گجرانوالہ میں ہمارے حضرت ہوتے تھے مولانا صوفی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس تو اس کا اپنا کام تھا مقالے کے حوالے سے۔ وہ لمبا قصہ ہے، اس کا وقت نہیں ہے، ہم کسے چھوڑ رہے ہیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ تو بات ہوئی، انٹرویو ہوا، حضرت نے اسے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے سارے سوالوں کو جواب دیے ہیں، ایک میرا سوال بھی ہے۔ اس نے کہا جی آپ کریں۔ تو حضرت نے کہا اس ماریا ڈاکٹر سے جو امریکن تھی، کہا تم یہ بتاؤ کہ تم تو امریکن نیشنلٹی ہو، تم نے مسلمانوں میں کیا دیکھ کے تم نے اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا حضرت معاف کیجیے، میں نے مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے قرآن پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ اس نے پھر واقعہ بیان کیا کہ میں ریڈیو سنا کرتی تھی، اس زمانے میں ریڈیو بڑی شے تھی نا، اتنے بجے اے ڈرامہ، اتنے بجے اے گپ شپ، اتنے بجے نظام الدین، اتنے بجے یاد ہے کہ نہیں پرانے بقیہ میں؟ کیوں جی یاد ہے نا؟ ہاں بقیہ یاد رکھو، اللہ کی یاد نہ کرو، یا مزاق کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتی میں دفعہ ریڈیو لگائے ہوئے تھی، تو اچانک جب اللہ ہدایت دینے پہ، خدا کی قسم بس وہ ہدایت دینے پہ آئے، وہ کون روک سکتا ہے؟ کہتی میں ریڈیو لگا رہی تھی تو اچانک سوئی کسی اسٹیشن پہ آ کے رکی اور مجھے ایک آواز آنا شروع ہوئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ وہ میرے کانوں سے میرے دل میں جا رہی تھی، مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس نے میرے دل کو متاثر کیا، بڑا اثر ہوا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ زبان نہ کلام نہ ہے کیا۔ کہتے پھر میں روزانہ اسی وقت اس اسٹیشن پہ جا کے وہ آواز سنتی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن میں نے معلومات دی تو پتہ چلا قریب میں مارکو ریڈیو اسٹیشن ہے، یہ وہاں کی آواز ہے، اور یہ آواز کس کی ہے؟ دا ہولی بک آف دی اسلام۔ یہ کیسے ہوتی ہے بلکہ قرآن پڑھ لکھے ہونا چاہیے، ہولی بک آف دی اسلام، اسلام کی مقدس کتاب کی آواز ہے۔ کہتے پھر میں نے بازار سے منگوایا، مصحف عربی میں تھا، ترجمہ انگریزی میں تھا۔ وہ کہتی ہے اس آواز نے مجھے اتنا متاثر کیا، میں اس کو کسی کے واسطے کے بغیر سمجھنا چاہتی تھی، میں کسی مترجم کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ کہتی پھر میں نے عربی پڑھنا شروع کی مدرسوں کی طرح، گرامر، صرف، نحو۔ کہتی میں نے اتنی عربی پڑھ لی کہ اب میں قرآن کا ترجمہ شروع کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ کہتی ہے میں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر لیا، سورہ بقرہ کا ترجمہ شروع کیا، ابھی سورہ بقرہ پوری نہیں ہوئی تھی کہ قرآن نے مجھے مسلمان کر دیا۔ وہ زمانے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن میں ہے کیا؟ اس میں اللہ کی آواز ہے،
اللہ کی بات ہے، حدیث بات میں آتا ہے جس کا دل چاہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، اللہ سے باتیں شروع ہو جائیں گی۔ کبھی غور تو کرو، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں آپ کو اللہ اکبر اس ذوالجلال کا جلال نظر آئے گا، کہیں آپ کو اس حکیم کی حکمت نظر آئے گی، کہیں اللہ پیار سے سمجھاتا ہوا نظر آئے گا، اور کہیں اللہ بادشاہوں والے جلال میں ہوگا۔ اس نے سمجھایا بھی ہے، سبحان اللہ، حق ادا کر دیا۔ جو مکے کے لوگ تھے آپ جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ حضرت سے تفسیر سن رہے ہیں، سن رہے ہو کہ نہیں؟ ماشاءاللہ بہت مبارک ہے، جتنی آپ کو مبارک دی جائے اتنی کم ہے۔ اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب قرآن والے آئیں گے تو آپ اور ہم سب انشاءاللہ قرآن والوں میں کھڑے ہوں گے، اور ان لوگوں سے بچیں گے جن کے بارے میں حضور فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے اللہ ان لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اور چھالی کے میرے بھائیوں، اس درس قرآن کی برکت سے انشاءاللہ کل ہمیں اللہ قرآن والوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اسے خوب سنیں، خوب سمجھیں، آج بھی اس کی آواز دلوں کو جگانے والی ہے۔ مکہ کے مشرک اسی واسطے قرآن سے روکتے تھے، قرآن نہ سنی تو طفیل ابن عمر دوسی سردار تھے، لوگوں نے کہا یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جادوگر ہیں تو ان کے کلام میں بڑا اثر ہے، قریب نہ جانا۔ انہوں نے روئی کان میں ڈال دی، جب اللہ ہدایت دینا چاہے روئی ڈال دی۔ ایک دفعہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور قرآن پڑھ رہے تھے، وہ شیرینی قرآن ہو اور حضور کی زبان ہو، مجھے مزہ آیا نا۔ ارے ڈاکٹر ماریا قرآن سن کے مسلمان ہو سکتی ہے تو عمر بن طفیل دوسی حضور کا قرآن سن کے مسلمان کیسے نہیں ہوگا؟ جو قرآن کی لذت ہوئی، روئی نکالی، وہ چس آ گئی، ہو مزہ آ گیا بھائی، میں نے حلوے کا امد نہیں کرے، اس آواز سے مزہ ہے۔ پھر دوسری نکال دیا، سنی، حضور نے سلام پھیرا، کہتا ہے میرے نبی مجھ پر پیش کیجئے کیا لے کے آئے ہیں؟ حضور نے ایمان پیش کیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو خیر مکے کے مشرک، ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم جب مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گی، کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ آپ بتائیں دوبارہ زندہ ہوں گے؟ دیکھ لو شاید نہ ہونا ہوگی، پکی گل نہیں، کوئی شک نہیں، شک ہے میرے خیال سے۔ جب پک ہویا تو بس یہ نہ حال ہو گیا جو سارا حال ہے آج کل۔ ہاں دیکھ لو، تو ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا، طرح طرح کے سوال کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک جماعت آئی حضور کے پاس، اس میں ہر عمر کے لوگ تھے، بزرگ بھی، بچے بھی، جوان بھی، کہتے ہیں متسا حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی جواب دینا حضور سے سیکھے، جو نکتہ غروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں سے۔ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا یہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہے، جس وقت اس بزرگ کی عمر کو پہنچے گا تم سب کی قیامت آ چکی ہوگی۔ عجیب بات سن میں، عما یتساءلون عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، پوچھتے ہیں قرآن آسی قیامت؟ کوئی نہ آسی، گپ شاید آئی بن جائے، یہ آپس میں سوال جواب کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا حکیمانہ، کون سا دیا؟ سمجھا کے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ کیا انداز ہے خدا کی قسم سمجھانے کا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو یوں نہیں سمجھا سکتی جس طرح رب اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے۔ کوئی استاد، کوئی ٹیچر، کوئی باپ نہیں سمجھا سکتا جس طرح خالق اپنی مخلوق کو سمجھاتا ہے۔
قیامت ایسی کوئی نہ. اللہ نے کہا یہ بتاؤ ہم نے زمین بنائی کہ نہیں؟ یہ وہ بھی مانتے تھے مکے کے مشرک بھی. زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ بنائی ہے. آسمان، سورج، چاند، 7 آسمان، رات کو نیند، دن کو کاروبار، نیند کو سکون کا ذریعہ، بادل سورج بنائے کہ نہیں بنائے؟ جب سب کچھ ہم نے بنایا ہے اور قیامت تو اس کو توڑنے کا نام ہے. جو بنا سکتا ہے وہ توڑ نہیں سکتا. یہ سمجھا. یہ حکیمانہ جواب ہے. یہ کیا ہے؟ اور حاکمانہ جواب اللہ بادشاہ ہے کہ نہیں؟ بولو حاکمانہ جواب. بس آرڈر از آرڈر، حکم ہے ہمارا. وہ حضور کو حکم دیا سود حرام ہے. کیا جی؟ تو آخر لگے سود کی میں حرام ہے. انما البیع مثل الربا. انما البیع، کاروبار ہی تو سود آ رہی ہے نا. شے دے کے پیسے لو تو کاروبار ہے، پیسے دے کے پیسے لو تو سود ہے. جس سے کاروبار جائز ہے سود کی میں جائز نہیں. یہ ان کا سوال تھا. اللہ اکبر. آگے جو جواب دیا ہے وہ سمجھایا نہیں. حاکمانہ احل اللہ البیع وحرم الربا. بس ہم نے بے کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. فرق ہے یا نہیں؟ ہمارا حکم ہے، ہمارا آرڈر ہے. یہ کیا ہے؟ اور مکی صورتیں سبحان اللہ، اس میں اللہ نے اپنی توحید بیان کی ہے. کی ہے کہ نہیں کی؟ توحید کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ ہے اور ایک ہے. قرآن کریم کا سب سے پہلا موضوع انبیاء کرام کی محنتوں کا محور، اسلام کا پوری امتوں کا بنیادی اور اصل عقیدہ وہ کیا ہے؟ توحید. کیا ہے؟ اللہ ہے اور نظر آتا ہے. دیکھو چودھری کیوں جی؟ چودھری صاحب مندے نام مولوی دی گل کہتا جی مولوی صاحب میں کیسے مانوں ایک شے ہے اور نظر نہ آئے. اللہ نے ہر زمانے میں ایسے علماء پیدا کیے خدا کی قسم جنہوں نے جس طرح سمجھانا تھا ویسے سمجھا دیا ہے. اب کوئی نہ سمجھے اس کی اپنی مرضی ہے. اب یہ بیچارہ قرآن کیا جانے. کوئی ایک تھا نا بیچارہ پاکستان کا حاجی، حج کرنے گیا، واپس آیا، کسی نے کہا سنا بھائی جان جی بڑے چنگے عورت تھے لوگ، بڑے چنگے. اوہ کیویں؟ جڑی میری لڑائی ہوئی ایک دن نال میں اس کو گالاں کڈو، میں قرآن یاد پڑھ کے سنا بھائی. وہ عربی میں گالی نہیں کر رہا تھا خدا کے بندے. انہیں کیا پتا عربی کیا ہے قرآن کیا ہے. اب وہ قرآن کیا سمجھے، حدیث کیا سمجھے. تو مولوی صاحب نے کہا ایسے کرو دودھ مل جائے گا، دودھ کی باٹی مل ویسی تم اور نہیں لینا بھائی سخی ہو ماشاء اللہ تھوڑے ڈھنیڑے بھی نا. دودھ کی باٹی مل ویسی خالص دودھ دسو یار. مولوی صاحب منگا لی دودھ کی باٹی. اب کہنے لگے اس چودھری صاحب سے کہ بتاؤ اس دودھ میں مکھن ہے کہ نہیں؟ دسو. اب ہوں پریشان ہو گیا. میں آنکھاں ہے تو او آکسنٹی کٹ کے نظر آمرا کو جی میں آکسا نہیں انہیں ہونے دہی جمانی ہے تو جناب ریڑے کے مکھن کر دینا. سوچ ہی پہ گیا. بالآخر اس نے کہا تو مکھن میں دودھ میں مکھن ہے مگر نظر نہیں آتا. اس نے کہا اگر دودھ میں مکھن ہے نظر نہیں آتا تو کائنات میں رب بھی ہے مگر نظر نہیں آتا. مان گیا. بس اگلا سوال یعنی خدا کہاں ہے؟ آپ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کدھر ہے؟ ہر جگہ ہے نا. لیکن بات یاد رکھنا یہ بڑا اوکھا مسئلہ ہے. سو چھڑے کہ نہیں چھڑے؟ یہ مطلب چھڑے نہیں. ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے اول تو ہم چھیڑتے تھے، اول تو ہم اگر چھیڑے پھر چھوڑتے نہیں. مطلب گھر چھیڑ کے بچکار چھوڑ دینا تو بیوقوفی ہے نا. اللہ وہ بے مثل و بے مثال ہے. وہ سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. لہو عین لا کاعیننا، اس کی آنکھیں ہیں ہماری طرح نہیں. وہ دیکھتا ہے لیکن ہماری تمہاری جیسی آنکھوں سے پاک ہے. ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. وہ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پہ ہو کے
ساتوں زمینوں کے نیچے کالے سیاہ پتھر پر اندھیری رات میں سیاہ چونٹی کے چلنے کو بھی سنتا ہے، اس کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ اپنے علم کے اعتبار سے کہ ہر چیز اس کی نظر میں ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے کہ ہر جگہ پہ اس کی حکومت ہے، وگرنہ وہ مکان سے پاک ہے، وہ سمجھ میں آنے والا نہیں. لیس کمثلہ شیء. تم جتنی یہ اللہ نے کہانی کہتے ہیں اللہ اکبر آتے ہو بانگ دے تو کیوں شروع کرتے ہو؟ اللہ بولو. مکے میں ابو محذورہ اذان دیتے تھے اللہ اکبر، مدینے میں بلال حبشی اذان دیتے تھے اللہ اکبر، عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے مدینے میں اللہ اکبر سے شروع، اور قباء میں حضرت صادق اذان دیتے تھے. شروع کہاں سے کرتے تھے؟ الحمدللہ آج ہماری مسجد میں بھی اذان وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں حضور کے دور میں حضور کے صحابہ شروع کرتے تھے. اللہ اکبر سے شروع کرتے تھے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم کرتے تھے. اذان شروع کرنی ہے کہاں سے؟ نماز شروع کرنی ہے کہاں سے؟ اقامت دینی ہے کہاں سے؟ ککڑی ذبح کرنی ہے. ککڑی پہلے تو میں خیال آمدین مولوی صاحب کو چھری کی ککڑی، وہ دو ایک ختم ہو گیا، سمجھ ہو؟ پہلے تھا یہ دو، ہوں آپ کر دے ہو. ہوں دیسی ککڑ رہے کو نہیں. تو سبھی بریلوی وہ برائلر ہی کھاندے ہو سارے، برائلر انجے نہیں. وہ زور چلا گیا نا، ہم نے دیکھا ہے وہ دو، ایک ہاتھ میں چھری ایک میں ککڑی. استاد جی امیت کی دفعہ کر دے ہو، امیت کی دفعہ کر دے ہو، ابھی آپ نہیں کر سکتی. تو اللہ اکبر سمجھائی نا. علماء بیٹھے ہیں. اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے، من سے، الف لام سے، اضافت سے. اللہ اکبر من کل شیء، اللہ الاکبر، اللہ اکبر من کل شیء. سمجھائی نا؟ اللہ اکبر، اکبر من کل شیء، اکبر الشیء اللہ. تو یہاں اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ میں اپنے دل میں اپنے تصور میں اس کی بڑائی کا جو خاکہ بنا لوں، اللہ اکبر اس سے بڑا ہے. وہ میرے تصور میں نہیں آ سکتا، وہ اتنا بڑا ہے. تو ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ وجود کے اعتبار سے نہیں، جسم کے اعتبار سے نہیں. وہ جسم سے پاک ہے، وہ ہماری طرح بیٹھنے لیٹنے سے پاک ہے. اس کی قدرت، اس کی حکومت، اس کا اقتدار، اس کی سلطنت ہر جگہ ہے. تو اس بات سے مشہور ہے، کہہ دیتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ خیر، تو اس نے کہا نہیں، مولوی صاحب سے پوچھا، ایک کا پتہ لگ گیا کہ دودھ میں مکھن ہے نظر نہیں آتا. اب دوسرا میرا سوال ہے اللہ کہاں ہے اور کہاں نہیں؟ اس نے کہا اللہ تو ہر جگہ ہے. بولو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اس نے کہا ایک ہی میں ہر جگہ. انہوں نے کہا دودھ مت جاؤ، اسی دودھ کی بالٹی میں تم نے کہا مکھن ہے نظر نہیں آتا، اب بتاؤ دودھ کی بالٹی میں کہاں مکھن ہے کہاں نہیں؟ اس نے کہا مکھن تو سارے دودھ میں ہے. کہا اللہ بھی سارے جہانوں میں. اب تھا چودھری کہتا اچھا ہو اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ اللہ کل یوم ہوا فی شأن، ہر آن وہ نئی شان میں ہے، ہر آن وہ. اب کیا کر رہا ہے؟ مولوی صاحب بھی بڑے تیز ہوں گے، خیال رکھنا. انہوں نے کہا دیکھو چودھری صاحب، میں نے آپ کے ایک سوال کا جواب دیا، آپ نے مانا. دوسرے سوال کا جواب دیا، آپ نے مانا. اب میرا حق بنتا ہے کہ آپ کی سیٹ پہ میں بیٹھوں اور آپ میرے طرف نیچے بیٹھیں. کہا بات تو صحیح ہے. اس نے مولوی صاحب کو اوپر بٹھا دیا، چودھری صاحب نیچے بیٹھ گئے اور مولوی صاحب چپ. دسو نا، یہ دیکھنا نہیں پیا اللہ نے کیا کیا؟ مجھے اٹھا کے اوپر بٹھایا، تجھے اوپر سے بٹھا دیا. ابھی مجھے کیا کر رہا ہے؟ نہیں کر رہے. تو میرے دوستو یہ توحید ہے، یہ قرآن نے بیان کی ہے اور یہی ساتھ لے کے جانی ہے. امام راضی کا واقعہ ہم نے اپنے استاد حضرت شیخ الاسلام سے سنا. امام راضی بہت بڑے مفسر ہیں، فلسفی جو امت ہیں، مفسر قرآن ہیں. موت کا وقت قریب تھا، شیطان آ گیا. پہلے زمانے شیطان اپنی شکل میں آتا تھا، اب لوگوں کی شکل میں بھی آ جاتا ہے.
اپڈیٹ ہو گیا نا, ترقی ہوگی. جن ہوں ترقی ہوئی کہ ہوں کو نہیں آ گیا ملک کا جو کرانا سے شیطان اب بھی آتا ہے. اس زمانے میں لوگوں کے سامنے آ جاتا تھا, بڑے واقعات ہیں اس کے. تو امام راضی سے کہتا ہے شیطان تو دنیا سے جا رہا ہے اور مجھ سے بچ کے جا رہا ہے, پتا کیا لے کے جا رہا ہے. بڑا سوال ہے ہمارے لیے. اگر اس وقت ملک الموت آ جائے ہم اس کو واپس بھیج دیں گے؟ نہیں. جیسے میں جھیل شادی کرنی ہے, جیسے میں مکان پڑا ہے, ایسے میں حلوے کو نہیں کھاتا, سویرے حلوے کھانا ہے. کیوں جی آپ سوچ لو, وہ پوچھے گا ہی نہیں. ایک لقمہ اندر ایک باہر, ایک پاؤں اندر ایک باہر. اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة, جب وقت آ جاتا ہے ایک لمحے کی فرصت نہیں ملتی. خیر تو پوچھا کیا لے کے جا رہے ہو؟ راضی نے کہا میں اللہ کی توحید لے کے جا رہا ہوں. کہو سبحان اللہ. کیا لے کے جا رہا ہوں؟ توحید کا مطلب کیا؟ خدا ہے اور ایک, بس یہ توحید ہے. وجود باری تعالیٰ اور وحدت باری تعالیٰ. خدا ہے اور ایک ہے. شیطان اس کے پاس علم ہے کہ نہیں؟ شیطان نے اس نے کہا دلیل دو توحید پر. ہمارے پاس دلیل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تھی یاتی ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب, کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو الٹا کر کے دکھا. علماء نے لکھا ہے پاگل کی فبوت الذی کفر, مبہوت ہو گیا, اللہ نے مت مار دی. وہ یوں کہتا وہ تو میں ہوں جو مشرق سے نکالتا ہوں مغرب میں غروب کرتا. وہ اپنے رب سے کہے وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے. وہ کہتا رب نے ایسا کر دینا تھا. خیر تو توحید لے کے جا رہا ہوں. دلیل دی, اس کی دلیل کے توحید کے دلائل ہیں کہ نہیں؟ بہت دلائل ہیں سبحان اللہ. قرآن کریم میں آتے رہیں گے, آپ یاد کرتے رہیں گے اور ایمان میں اور ترقی ہوتی رہے گی. امام راضی نے ایک دلیل دی, کس بات کی؟ اللہ ہے اور شیطان نے توڑ دی. وکیل ذرا نہیں کرتے, بولتے نہیں. راضی نے دوسری دی, شیطان نے توڑ دی. اس کے پاس علم ہے کہ نہیں؟ 100 دلیلیں دی امام راضی نے توحید باری تعالیٰ پر. کتنی؟ 100 دے لا 100 تو میں تو حکم نہ دے سکوں. دیکھ لو 100 دلیلیں. شیطان نے 100 توڑ دی. شیطان نے پھر اللہ نے مدد کی. تو راضی نے کہا شیطان اگر تم نے میری ساری دلیلیں توڑ دی ہیں تو کوئی بات نہیں, میں اس کے باوجود بھی اللہ کو مانتا ہوں, اور ایک مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے مانتا ہوں. شیطان نے پھر حملہ کیا, کہتا ہے راضی تجھے آج مجھ سے تیرے علم نے بچا لیا. اگر تیرے پاس علم نہ ہوتا میں تجھے بے ایمان کر کے مارتا, جس طرح میں کتنے لوگوں کو مرتے وقت بے ایمان کر کے مار چکا ہوں. راضی کا کہا نہیں, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, آج مجھے میرے اللہ نے بچایا. یہ کہا اور روح پرواز کر دی. تو یہ ہے میرے دوستو, مکی صورتوں میں دلیلیں ہیں, اللہ کا تعارف ہے. سورج کا حوالہ دیا, وفی انفسکم افلا تبصرون, اور میرے بارے میں باتیں کرنے والوں کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ فضرب لنا مثلا ونسیا خلقا, ہماری بات کرتا ہے اپنے آپ کو بھول گیا, قطرے سے اور ذرے سے پیدا ہوا ہے. یہ دلائل ہیں. اور مدنی صورتوں میں احکامات ہیں, نماز ہے, حج ہے, جہاد ہے, زکوٰۃ ہے. میرے دوستو وقت ختم ہو گیا, ابھی بات پوری شروع نہیں ہوئی تھی. چلو انشاءاللہ پھر سے یہ آپ ہیں اسے ماشاءاللہ. تو میں تو چاہ رہا تھا کچھ باتیں اصل جو قرآن کریم کے حقوق کے بارے میں تھی وہ کرنی تھی, تمہیدی لمبی ہو گئی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت مبارک ہے یہ مجلس, بہت مبارک ہے. فرشتے گھیر لیتے ہیں, ملائکہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں سب کو بخش دیا ہے. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ بھی ایک بندہ باہر سڑک میں کھڑا ہو کے سن رہا تھا, فرمایا اس کو بھی بخش دیا ہے. ہم قوم لا یشقی جلیسہم, یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے. مستی کے لیے بوئے مے تند بھی ہے کافی, کہ میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی محفل کو آباد رکھے
یاد رکھے مولانا عطاء اللہ خان صفدر صاحب قرآن سناتے رہیں اور آپ سنتے رہیں، اور پوری وادی میں قرآن کریم کی آوازیں گونج جائیں۔ ان کے درس کی برکت سے ہر مسجد میں درس قرآن ہونے لگے، اور قرآن کے بارے میں حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول یاد رکھیے، وہ فرماتے تھے جو مسلمان قرآن کا ترجمہ سیکھ لیتا ہے پھر اس کا عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ جی حضرت جی کا اور آپ حضرات کا بھی کہ آپ تشریف لائے۔ تو آئندہ بھی آپ مغرب کی نماز ادھر پڑھا کریں یا اپنی مساجد میں پڑھیں تو فوراً پہنچا کریں کیونکہ محدود وقت ہوتا ہے۔ ہمارے دونوں مدرسوں کے طلباء نے وفاق المدارس العربیہ کا امتحان دیا حفظ کا، ماشاءاللہ بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔ کل ہی یا پرسوں ان کی سندیں پہنچی ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ حضرت پورے سرگودا ڈویژن کے وفاق المدارس العربیہ کے مسئول ہیں، تو حضرت کے ہاتھوں مبارک ہاتھوں سے وہ سندیں ہم اپنے حفاظ کرام کو تقسیم کریں۔ تو مولانا عثمان حیدر سے حوالے کریں سندیں۔ کل سے بھی دلا دی ہے نا سب کو؟ جی آپ بولتے ہیں نام لکھا ہوا ہے نا، وہ دوسرا کور جڑا رحیم بخش نال رکھے جڑا نام بولا ویسے محمد عالم نعمت اللہ بن محمد عالم، مائک تھوڑا قریب۔ نعمت اللہ بن محمد عالم افغانی ہیں جی، کل جا رہے ہیں۔ اچھا قرآن لے کے جاؤ، ماشاءاللہ قرآن لے کے جاؤ پاکستان سے۔ محمد فیضان بن محبوب عالم، وہ بیٹا وہ لے لے فیضان کور بھی لے لے، نیڑے آگے بولو نا بھائی، یہ حافظ قرآن چلو نہ بولو نا، اگلا نام بولی۔ محمد حسنین بن خان زمان، محمد حسن سارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلو محمد مصعب طارق بن طارق عزیز، سے نہ پکڑو، مائک قریب کرے حضرت۔ شاہ زیب عمر بن عمر دراز، محمد عاقب بن محمد جاؤ ثاقب، نا حضرت، شریک ہوگا نا۔ محمد فرحان بن ظہور احمد، سفیان احمد بن اللہ بخش، ماشاءاللہ بہت مبارک ہوئے۔ حسن بن علی، حسن بن علی، واہ جی واہ، بن عبد المطلب، جی نہیں وہ دوسرا ہے، یہ ظہور احمد وہ سند ہے حسن بن علی کی، یہ ماشاءاللہ سفیان سفیان، حسن بن علی، یہ حسن بن علی۔ ٹھیک ہے، مطلب انجو کیا ہے۔ دعا کر دے۔ یہ سندوں کے کور لے لینا بھائی رحیم بخش صاحب کے پاس ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم آنس محشدنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم اجعل القرآن لنا قرينا في الدنيا وفي القبر مونسا وفي الجنة رفيقا وعلى الصراط نورا وحجابا۔ اے اللہ اس مسجد میں قرآن کریم کا درس ہر ہفتے کو مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی مولانا عطاء اللہ خان صفدر صاحب یہ درس دیتے ہیں۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اس علاقے میں قرآن کریم کی تعلیمات کے عام ہونے کا ذریعہ بنائیے۔ ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو قرآن کریم کے سمجھنے کا ذریعہ بنائیے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ قرآن کریم کا جو اثر ہے یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، یہ زندگی میں سکون بخشتا ہے، یہ جنت کا رستہ دکھاتا ہے، یہ خالق کی معرفت بتاتا ہے، رب کی معرفت کا نور دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اے اللہ اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائیے، ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائیے، اس کے حقوق پورے کرنے والا بنائیے۔ قیامت کے دن اس قرآن کریم کو ہمارے حق میں
سفارش کرنے والا بنائیے اور ہمارے حق میں اس کی سفارش کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیے. کے پی کے علاقے میں، سندھ کے علاقے میں جہاں جہاں سیلاب آیا ہے، اس سیلاب میں جو لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی کامل بخشش فرمائیے. جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کے نقصان کو پورا فرما دیجیے. زخمیوں کو شفا عطا فرمائیے. اے اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ پوری امت کے حال پہ رحم فرمائیے. امت کو قرآن کریم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اٹھنا نہیں ہے، خواتین کو پہلے اجازت دینی ہے. دروازہ بند کر. آپ